یزید کے ہاتھ میں نہیں دیے، اگر یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو آپ لوگ جیسے کہ آرام سے ہے بیٹھے ہوئے بیٹھ پاتے ہیں، پتہ نہیں جنم بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے امام حسین تو نظام مٹ جاتا، یہ دنیا آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی۔ تو امام حسین بتا دیے کہ سب کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ مت دے دینا۔ امام حسین بتا دیے کربلا کے میدان سے کہ اپنا ہاتھ، یہ قیمتی ہاتھ سب کے ہاتھ میں مت دینا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ یہ اپنا ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں مت دینا، یہ اپنا ہاتھ جس کے ہاتھ میں تاش کی پتیاں ہو اس ہاتھ میں مت دے دینا، جس کے ہاتھ میں کلموٹ ہو اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دے دینا، جس کے کردار میں زنے کے اڈے آباد ہوتے ہو اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دے دینا، جس کا غلط روش ہو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مت دے دینا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ کربلا کے میدان سے امام حسین آج بھی میسج دے رہے ہیں کہ شرابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دینا، زناکاروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دے دینا، غلط کام کرنے والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا۔ اگر تمہیں ہاتھ دینا ہی ہے تو نانا کی شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دینا، جو اسلام کو فالو کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، جو نماز نانا کی شریعت کے مطابق جو نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، جو صحیح طور پر روزہ رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کی احکامات پہ عمل کرتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مت دینا۔ بہترین تقریر سنیے۔ یہ آپ کا ہاتھ بڑی قیمتی ہے، اس ہاتھ کو سنبھال کے رکھیں گے، کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو آپ بھی غلط ہو جائیں گے، آپ بھی غلط ہو جائیں گے۔ کہتا ہے رونا کہ سنگتیا خراب ہوتا ہے، بات صحیح ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتا ہے، اور غلط لوگوں کی صحبت آدمی کو غلط بنا دیتا ہے۔ تو صحبت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنا ساتھی بنائیے تو اچھے آدمی کا ساتھی بنائیے، جو اسلام اور شریعت کا فالو کرتا ہو، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ چلتا ہو۔ تو ہم لوگ تو ڈھول تاشا لیے ہوئے ہیں، بتائیے ڈھول تاشا لے کے ہم لوگ گھوم رہے ہیں، تو ڈھول تاشا والوں کے ہاتھ اپنا ہاتھ ہم دیں گے تو پتہ چلا کہ عیدگاہ مسجد کا امام بھی ڈھول بجائے گا۔ اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا، تاشا بجانا اگر جائز ہوتا، اگر شریعت میں جائز ہوتا ڈھول بجانا تاشا بجانا تو ماتا خراب ہے، آپ لوگ کو ہم ڈھول دیں گے؟ ہم خود ہی نہیں بجائیں گے؟ آپ لوگ چھوٹکا چھوٹکا بجاتے ہیں، ہم بڑکا بڑکا بجاتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ شریعت میں اسلام میں ڈھول نہیں ہے، تاشا نہیں ہے۔ اگر شریعت میں ڈھول تاشا ہوتا تو باقر محلہ کے امام سب پہلے بجاتے ہیں، بڑی مسجد کے امام سب پہلے بجاتے ہیں، آج پور کے امام صاحب قاری صاحب پہلے بجاتے ہیں ڈھول تاشا۔ آپ لوگ چھوٹکا چھوٹکا بجاتے ہیں نا، آج پور کے امام صاحب جو ہے وہ بڑکا ڈھول بجاتے ہیں اپنے حساب سے۔ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے بجانے کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت پہ چلو، شریعت جو کہتی ہے اس کا فالو کرو، ورنہ اس دنیا میں کون ہے
किसी को समझाए। इस दुनिया में कौन है जो किसी को तालीम दे? इस दुनिया में कौन है जो एक दूसरे का मदद करे? इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो एक दूसरे का मदद किया जाए, एक दूसरे को तालीम दिया जाए, एक दूसरे को पढ़ाया जाए, एक दूसरे के तहसील तमद्दुन का तरीका बताया जाए, एक दूसरे को तरीके दिया जाए। अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो यही छोटा छोटा प्रोग्राम होता है, मिलाद मुस्तफा को सजाया जाता है। ये किससे सजाया जाता है? ताकि हमारे बच्चों को कुछ तालीम मिल जाए, हमारे बड़ों को कुछ तालीम मिल जाए, हमारे नौजवानों को कुछ तालीम मिल जाए। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो बताइए कौन आपको बताएगा? हाँ? अब तो बच्चे मदरसा नहीं जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए। अब यही तो मिलाद मुस्तफा है कि यहाँ से अच्छी मैसेज जाए हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़ों को। लेकिन याद रखना, मैदान महशर सफा होगा और अल्लाह तुमसे पूछ लिया, बताओ 50 और 60 साल 70 साल की जिंदगी दिए, क्या किया है? क्या रब नहीं पूछेगा? रब पूछेगा हमसे। मैदान महशर जब बपा होगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, 50 साल की जिंदगी हमने दी, बताओ तुमने क्या किया 50 साल की जिंदगी में? क्या जवाब दीजिएगा? कि 10 मुहर्रम को डंका बजाए थे? क्या जवाब दीजिएगा? कि 10 मुहर्रम को ताशा बजाए थे? नमाज के बारे में पूछोगी आपसे,